السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کی حفاظت فرمانا، ہدہد اور گرگٹ کا اپنے حساب سے گرگٹ کا پھونکے مار کر آگ کو تیز کرنا اور ہدہد کا چونچ میں پانی لا کر کے اسے بجھانے کی کوشش کرنا، یہ سارے واقعات بیان ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف انداز سے نمرود کو اور اس کے درباریوں کو، اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اس میں سے ایک موقع یہ بھی آیا تھا کہ نمرود نے یہ کیا تھا کہ سارا غلہ، اناج، یہ وہ جب ایک مرتبہ قحط ہوا تو اس نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور لوگ اس کے پاس اناج لینے کے لیے آتے تو سجدہ کرواتا، جو بھی جاتا اس سے پوچھتا تیرا رب کون؟ لوگ کہتے کہ تو ہمارا رب ہے، تو پھر اسے اناج دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی بھی جو ہے اپنے گھر بار کے لیے غلہ لینے کے لیے اس کے پاس گئے، چونکہ سارا اناج غلہ سب اس نے اپنی ملکیت میں کر لیا تھا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ تمہارا رب کون؟ جیسا کہ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ اس سے مراد وہی نمرود ہے جو اس وقت پورے روئے زمین کا بادشاہ تھا، جس نے سب سے پہلے تاج پہنا، رعایا پر ظلم و ستم کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا تمہارا رب کون، تو آپ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو جلاتا ہے اور جو مارتا ہے وہ میرا رب ہے۔ یعنی جسموں میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا، ناپاک قطرہ، جس نے اس ناپاک قطرے کو انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن کے تیسرے پارے میں الذی خلق فسوی، جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے برابر کیا۔ اور وہ رب ہے، اور زندگی کے بعد پھر جسموں کو جو موت دیتا ہے وہ پروردگار ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے۔ اس کے وجود سے بے خبر رہنا یہ جہالت اور بدنصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، تو اس نے ٹیڑھی بحث اختیار کی۔ اپنی شرمندگی کو چھپانے
اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے کہنے لگا قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ نمرود کی بے وقوفی تھی۔ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اسے زندہ کرتا ہوں، اور کسی کو قتل کر کے مار دیتا ہوں۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور چھوڑ دینا، اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا، قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا، اور بجائے اس کے زندہ کے چھوڑنے کو یہ کہنا کہ میں زندہ کرتا ہوں۔ یہی اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل مندوں پر تو ظاہر ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بڑی مضبوط ہے، اس کا جواب ممکن نہیں۔ نمرود نے جو دلیل قائم کی تھی اس میں دعویٰ بھی پایا گیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی، اے جھوٹے مدعی الوہیت، موت و حیات پیدا کرنا تیری قدرت میں کہا، بلکہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس سے آسان کام کر کے دکھا۔ کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، یعنی پورب سے لاتا ہے، تو اگر خدا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ وہ کافر رب کی طرف سے حیران کر دیا گیا، ورنہ اس میں بھی وہ جو ہے ٹیڑھی بحث کرتا کہ سورج کو مشرق سے تو میں لاتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو مغرب سے لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مبہوت کر دیا، ہکا بکا کر دیا اور لاجواب کر دیا۔ وہ اس طرح ذلیل ہوا کہ جب اس سے کوئی جواب نہ بن سکا تو کہنے لگا کہ جاؤ میرے پاس کوئی اناج وناج تمہارے لیے نہیں ہے، تم اپنے رب سے مانگو، وہی تمہیں اناج دے گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ توکل دیکھیں، وہ بھروسہ دیکھیں، ہر موڑ پہ، ہر آزمائش پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے، کل آپ نے سنا ہی تھا، آج بھی دیکھیں کہ جب نمرود شکست کھا گیا، ہار گیا دلیلوں سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اناج نہیں دیا، کہا جاؤ اپنے رب سے لو، تو کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹتے ہوئے راستے میں ریت کے ٹیلے پر گزرے، وہاں سے ایک تھیلے میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے اور تھیلا رکھ کر کے سو گئے۔ جب اٹھے تو روٹیاں پک رہی تھی، کہا گیہوں کہاں سے آئے؟ کہا یہی تو شربتی گیہوں تم اس تھیلے میں لائے، وہ ریت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے گیہوں بن گئی، آٹا بن گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ اور خدا کی قدرت۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریت بھر کے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس ریت کو جو ہے وہ آٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا، جس نے آ کر کہا تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ وہ بولا رب تو میں ہی ہوں، میرا رب کون ہے؟ 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن وہ ایمان لانے سے محروم رہا۔ اور ایک دن نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم ہر مرتبہ کہتے ہو کہ تمہارا رب لشکر بھیجے گا، تمہارا رب لشکر بھیجے گا، تو تمہارے رب سے کہو کہ لشکر بھیجے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے خدائی لشکر سے مقابلے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا، 3 دن تک جو ہے لشکر تیار کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نمرودیوں پر مچھروں کا عذاب بھیجا
اور مچھروں کا لشکر بھیجا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ مچھروں نے ان نمرودیوں کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہو گئی اس کی عاجزی، کمزوری۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا، کاٹتا رہا۔ نمرود نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ 400 سال تک تو اچھی طریقے سے اس نے حکومت کی، یعنی خوب جو ہے عیش و آرام کیا، اور 400 سال تک لوگوں سے سجدہ کراتا رہا، مگر مچھر کے دماغ میں گھسنے کے بعد اب اس کے یہاں کے حاضری کے آداب یہ تھے کہ جب کبھی اس کے سر پر جھوٹا پڑتا تھا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا تھا، اور جب جو ہے جھوٹا نہیں پڑتا تھا تو مچھر کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ 400 سال تک سجدہ کرانے والا نمرود اپنے دربار کے آداب مقرر کرتا ہے کہ اب جو بھی آئے تو سر پہ جھوٹا مارے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مسلسل 400 سال تک پٹتا رہا اور بڑی ذلت کے ساتھ جو ہے وہ مر گیا۔ یہ ہے اس خبیث کے جو ہے اللہ اس کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جھٹلانے کا انجام۔ یہاں پر جو ہمارے لیے سبق ہے اس کو بھی دیکھیں۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے ڈرے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے اس پائے عزم و استقلال میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، اور آپ برابر نعرے توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کی عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی رعب و دبدبا دکھا کر آپ کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول کیا۔ دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے علماء حق کو بھی سبق لینا ہے، ہم سب کو بھی سبق لینا ہے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکلیفوں سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری جو ہے دستگیری فرمائے گی، اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح مند ہوں گے، اور باطل پرست یقیناً جو ہے وہ خائب و خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ یہ ایمان و عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم حق پرستوں کو غیب سے روزی کا سامان دے گا، کیونکہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں ایک دانہ بھی نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے ریت اور مٹی کو ان کے لیے آٹا بنا دیا، اور اسلام کی حقانیت کا سورج چمک اٹھا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ کا یہ اسوہ
آپ کا طریقہ تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا وصف حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ وہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب عالم تاب سے بھی زیادہ تابناک و روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی یاد ہے قربانی، جس کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تفصیلاً اس کا تذکرہ آئندہ بیان ہوگا۔ قربانی کے جانور کو جو ہے وہ بعیب ہونا چاہیے۔ اس میں سے آج صرف ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ قربانی کے جانور مان لیجئے کہ بالکل تندرست تھا اور اس کے سینگ بڑے اچھے و مضبوط تھے، اور دو جانور میں لڑائی ہوئی اور سینگ ٹوٹ گیا، تو سینگ قربانی کے بکرے کا یا کسی کا بھی اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہے یا آدھا ٹوٹا ہے تو اس سے قربانی ہو جائے گی، مگر سینگ اگر اس کی جڑ تک جو ہے ٹوٹ گیا ہے، جڑ سے ٹوٹ گیا ہے، تو پھر قربانی جائز نہیں۔ پھر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔